والأولياء الصالحين والعلماء الكاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رؤوف الرحيم. مل کر پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ. درود و سلاموں کی رات ہے اور آپ بھی اس رات کو فرشتوں نے بڑے درود پڑھے تھے، مجاری آقا پر سلام بھیجے تھے، تو آپ بھی شامل ہو جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حضرت جبریل کا یوں آنا جانا ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا ہے. ذرا مل کے طالب و حضرت جبریل کا یوں آنا جانا ہے، جناب والا حضرت جبریل کئی بار آئے، ہزاروں بار آئے، لیکن آج آنے کا انداز بھی نرالا ہے. حضرت جبریل کا یوں آنا جانا ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا ہے، رب محبوب کا ملنا ملانا اور ہے. جان موسیٰ کا گجا جانا محمد کا گجا، جان موسیٰ
کا کجا جانا محمد کا کجا اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے بولو اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے بولو اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی ایک جھلک حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک پر سامنے عرش پر جلوہ دکھانا اور ہے پر سامنے عرش پر جلوہ دکھانا اور ہے بولو طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے اے سبالے چل مجھے روبرو سرکار کے اے سبالے چل مجھے روبرو سرکار کے اپنے منہ سے داستان سنانا اور ہے اپنے منہ سے اپنی داستان سنانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے عاشق نے عاشقوں کے لیے بات کی ہے عاشق نے کہا عشق میں ثابت قدم رہنا نہیں آسان رہی عشق میں ثابت قدم آسان نہیں مدنی ارے بات کرنا اور ہے اس کا نبھانا اور ہے بات کرنا اور ہے اس کا نبھانا اور ہے بڑے بڑے آئے انہوں نے باتیں کی لیکن جب بات میرے ممتاز نے کی تو تختے پر چڑھ کر مسکرا کر گویا بتا دیا کہ بات کرنا اور ہے اس کا نبھانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا بعد از حمد و ثنا تشریف فرما حضرات علماء کرام مشائخ اعظام بالخصوص صدر محفل مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا عابد قادری اتاری المدنی صاحب
اور میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں انہیں اور ان کی پوری ٹیم کو اور ان کی مسجد انتظامیہ کو، اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اپنے اس آقا کی معراج کی محفل سجائی ہے کہ جو اس رات کو مومنوں کے لیے نماز کی صورت میں معراج لے کر آئے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام معراج کر کے آئے اور اپنے غلاموں کے لیے 5 وقت کی نماز معراج کی صورت میں لے کے آئے، اور اتنی کرم نوازی فرمائی ہم غلاموں پر کہ 9 چکر لگائے، 50 کی 5 ہوئیں، فرمایا پڑھیں گے 5 اور ثواب 50 کا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے اگر کوئی چیز غلط لے آئے، ایک بار چینج کرائے گا، دوسری بار، تیسری بار، بس کر یار اب چھوڑ دینا۔ اتنے چکر تو نہیں ہوتے نا جی، 9 چکر بولیے نا، ہوتے ہیں 9 چکر؟ آج باپ بیٹے کو بولے بیٹا لے آ، بیٹا غلط لے آیا، بیٹا پھر جائے گا، بیٹا غلط لے آیا پھر جائے گا، یا بیٹا یہ نہیں لانی تھی وہ لانی تھی، یہ نہیں لانی تھی وہ لانی تھی، یہ نہیں لانی تھی وہ لانی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو 3-4 چکر میں بیٹا کہتا ہے وہ میں تو تھک گیا، میری تو بس ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر لامکان سے عرش پر، عرش سے 7واں آسمان پر، سمجھ آ رہی ہے، آسمانوں پر حضرت موسیٰ کلیم سے ملاقات، 9 چکر، سمجھ آ رہی ہے؟ کس کے لیے لگائے؟ آپ کے لیے۔ کس کے لیے بولیے؟ آپ کے لیے لگائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے سنی آج جھوم کر بیٹھ اور آج خوش ہو کر بیٹھ کہ جس محبوب نے آج کی رات مجھے یاد رکھا، آج میں نے انہیں سلام عقیدت پیش کر کے عرض کرنا ہے، آقا آپ نہیں بھولے، آپ کا غلام بھی آپ کو نہیں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ خوش نصیب ہیں۔ میں آ رہا تھا تو کئی لوگ، کوئی ہوٹل پہ، کوئی دکان پہ، کوئی کدھر، کوئی کدھر، سمجھ آ رہی ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے آپ کو چنا ہے، جو آ رہے ہیں اللہ نے انہیں بھی چنا ہے۔ دکانداریاں تو بھائی ڈیلی ہوتی ہیں، روزانہ ہوتی ہیں، لیکن آج سب کام چھوڑ کر حضور کی محفل میں آؤ۔ محبوب آپ نے میری خاطر 9 چکر لگائے، آپ نے میری خاطر اللہ سے دعائیں کی، آپ نے میری خاطر اللہ اکبر آنسو بہائے۔ محبوب آج میں آ گیا، آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ آج میں آ گیا۔ اب محفل میں آنا میرا کام ہے، در پر بلانا آپ کا کام ہے۔ اور اس سے اگلی بات، اللہ اکبر، محفل میں آنا میرا کام ہے، دیدار کرانا آپ کا۔ ہم آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور تیری معراج کی تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ معراج لے کر جاؤ اور اس نیت سے بیٹھو، محبوبہ آج مجھے معراج ملنی چاہیے، آج آپ کی زیارت ہونی چاہیے، آپ کے دربار کی حاضری ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم اگر جس کو میرے آقا کا دیدار ہو گیا، دنیا آخرت میں اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ ڈیمانڈ بھی بڑی سخت ہے اور ٹائم بھی بڑا مختصر ہے۔ حضرت نے حافظ صاحب نے کہا جی ترنم میں بات کرنی ہے، میں نے کہا کافی دن ہو گئے، میں نے ترنم ویسے چھوڑا ہوا ہے کیونکہ آج سمجھانے والی باتیں ہیں، وہ بات نہیں رہی، جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ترنم میں اب وہ ظاہری بات ہے، وہ چیز تو ہم نہیں کر پاتے نا، جیسے آپ کو جو باتوں میں سمجھانا ہوتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ انشاءاللہ میں حضرت کی ڈیمانڈ پوری کروں گا اور اپنے دل کی بات بھی کروں گا، بولے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزے دیے، بڑے بڑے معجزے، بڑے بڑے، سمجھ آ رہے ہیں؟ لیکن جیسا معجزہ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا نا، ایسا معجزہ کسی نبی کو نہیں دیا۔ اب یہ کیوں دیا؟ یہ ایک لمبی تفصیل ہے،
مختلف علماء نے باتیں کی ہیں، اس وجہ سے دیا، اس وجہ سے، اس وجہ سے لوگ پتھر مار رہے تھے، فرمایا محبوبہ آ جا میرے گھر میں آ جا، سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ ستا رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی دین کی خدمت کر رہے تھے، پھر بھی اللہ کی بات کر رہے تھے، پھر بھی توحید کی بات کر رہے تھے، پھر بھی حق کی بات کر رہے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو معجزہ دیا، ایسا معجزہ کسی کو رب نے نہیں دیا، اور معراج والا معجزہ میرے آقا کا خاصہ ہے، اللہ اکبر، کہ ایسا معجزہ کسی نبی کا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو اپنی پاکی سے بیان کیا۔ آئے یارو بات ہونی ہو عابد بھائی کی، سمجھ آ رہی ہے؟ اور بات میں اپنی کر دوں، بات میں اپنی کر دوں، آپ کہیں گے مدنی صاحب بات عابد صاحب کی کرنی ہے، پہلے آپ اپنی بات بتا رہے ہیں کہ میں عالم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو میں نے کہا آپ پہلے مجھے سمجھیں گے تو پھر میری بات بھی سنیں گے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کی واقع معراج کو بیان فرمایا، تو واقع معراج کو بیان کرنے سے پہلے میرے رب نے اعلان فرمایا، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر کوتاہی سے، ہر کوتاہی سے۔ اور میں واقعہ معراج تجھے سمجھ آئے نہ آئے، تیری عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو آگے بات ہو رہی ہے تجھے سمجھ آئے نہ آئے، یہ دیکھنا معراج کرائی کس نے ہے۔ سبحان اللہ، اسرا، سیر کرائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ہوتا ہے سیر کرنا اور ایک ہوتا ہے جانا آنا۔ آپ گئے مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے اجتماع میں، تو آپ یہاں سے بیٹھے اور وہاں اتریں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا مقصد وہاں حاضر ہونا ہے، آپ راستے میں گھومیں گے پھریں گے نہیں۔ ایک ہے کہ آپ سیر کے لیے نکلے، تو اب آپ حیدرآباد بھی بریک لگائیں گے، آگے بھی بریک لگائیں گے، سکھر بھی بریک لگائیں گے، راستے بھی بریک لگاتے لگاتے آپ پہنچیں گے۔ اللہ اکبر، کیونکہ آپ کا جانا آنا نہیں ہے، آپ کی سیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو جانے آنے میں بندے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جلدی پہنچوں، اور سیر میں جلدی کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ نیت ہوتی ہے کہ میں جہاں جہاں سے گزروں اس جگہ کو خوب دیکھ کر جاؤں۔ تو میرے آقا گئے نہیں، سیر کرتے ہوئے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ بھاگم بھاگی میں یہ سیر نہیں تھی، بھاگم بھاگی میں جانا آنا نہیں تھا، بلکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راستے کے مقامات کو بھی دیکھنا تھا۔ پہلے آسمان پر بھی ملاقاتیں، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر، عرش پر، جنت و دوزخ کی سیر، ہر جگہ کو خوب خوب دیکھا، کیونکہ جانا آنا نہیں تھا، سیر کرنی تھی۔ اسرا کہتے ہیں رات کے وقت سیر کرنا، اور آپ رات کے وقت سیر کرتے ہو دن کے وقت؟ کراچی والے تو ویسے رات کو نکلتے ہیں، ویسے سیر ہوتی ہے دن کو، تاکہ ہر چیز اچھی نظر آئے، اچھے طریقے سے ہم اس کو دیکھ سکیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن رات کے وقت محبوب نے سیر کی، بولو سبحان اللہ۔ ہی اپنے بندے اچھا لیلن، یہ جو دو زبر ہیں، یہ تنوین قلت کے لیے تقلیل ہے، تقلیل کی ہے، قلت کو بیان کرنے کے لیے۔ اور میں پوری رات بھی سیر نہیں ہوئی، رات کا کچھ حصہ ہوئی، بولو سبحان اللہ۔ رات کا کچھ حصہ، اور وہ حصہ کیا تھا؟ فرمایا کنڈی بھی ہلتی رہی، پانی بھی چلتا رہا، بستر بھی تھا گرم۔
मुख्तसर से तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ, मेरी तवज्जो बढ़ गई ना, एंटीना हिल जाए ना तो चैनल चेंज हो जाता है। मैं अभी आपको पटरी पर लगा रहा हूँ, समझ आ रही है? अभी मैं आपको घेर पे लाइन पे रास्ते पे लगा रहा हूँ ताकि आगे ये हमारा काफिला मदीने जाना है ना जी इंशाअल्लाह। समझ आ रही है? तवज्जो मेरी तरफ, बिल्कुल मेरी तरफ तवज्जो। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया रात के मुख्तसर से हिस्से में, रात के मुख्तसर से हिस्से में, पूरी रात नहीं, मुख्तसर सा हिस्सा। बोले जी हमारी अकल में नहीं आता कि 1 महीना मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर आगे लामकान की सैर, ये कैसे हुआ? मैंने कहा मौइज़ा होता भी वही है कि जो तुम्हारी अकल में ना आए। समझ आ रही है? और दूसरी बात, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो तख्त मंगवाया था वो 1 महीना नहीं 2 महीने की मुसाफत पर था। तो हजरत आसिफ बिन बरखिया ने क्या कहा? सूरह नमल है, 19वां पारा है, आयत नंबर 40 है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया कौन है जो मलका बिल्किस का तख्त लेकर आए? अल्लाह अकबर। फरमाया काल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आती कभी क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, आप पलक नहीं झपकेंगे, पलक झपकने से पहले मलके बिल्किस का तख्त जो 2 महीने की मुसाफत पर मौजूद है वो ले आऊंगा। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा एक वो हस्ती कि जिनके पास ज़बूर का इल्म था, वो पलक झपकने से पहले अल्लाह अकबर 2 महीने की मुसाफत से मलके बिल्किस का तख्त जो 80 हाथ लंबा, 40 हाथ चौड़ा, अल्लाह अकबर, और 40 या 10 कमरों में या 7 कमरों में जो लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ, उसके ऊपर हीरे जवाहरात लगे हुए, इतना बड़ा, इतना मजबूत और इतना सिक्योरिटी के अंदर मौजूद तख्त, जब एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती, उनका सहाबी जिनके पास ज़बूर का इल्म है, वो पलक झपकने से पहले मलके बिल्किस का तख्त ला सकते हैं, तो आज की रात मुझे कहने दीजिए ना, तो इमामुल अंबिया अल्लाह अकबर पलक झपकने से पहले लामकान की सैर करके क्यों नहीं आ सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्लाह असरा बि अब्दिही, फरमाया अपने बंदे को सैर कराई। अल्लाह अकबर। असरा बि अब्दिही क्यों कहा? बि रसूली क्यों ना कहा? बि नबीय्यिन क्यों ना कहा? फरमाया इसलिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। फरमाया मेरा रब वो है जो जिंदगी भी देता है मौत भी देता है, अगर तू रब है तो जिंदगी और मौत दे। उसने 2 बंदों को बुलाया, एक को सजाए मौत हो चुकी, कहा जी तुम्हें बरी किया। एक जो बरी होने वाला था, कहा जी तुम्हें हमने मौत दी, देखा ये काम तो मैं भी करता हूँ। फरमाया तुझे मेरी बात समझ न आई? फरमाया मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू रब है या जी मिनल मगरिब, सूरज को मगरिब से निकाल। अल्लाह अकबर कबीरा। फबुहितल्लज़ी कफर, काफिर के होश उड़ गए। अब हजरत इब्राहीम ने दलील दी थी, अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया अगर तू रब है तो सूरज को मगरिब से निकाल। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक वक्त वो था कि जब मेरे आका मौला अली की गोद में आराम फरमा रहे थे, सूरज डूब गया, आका ने हाथ उठाए, सूरज पलट आया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़े बड़े मोइज़ात लोगों ने देखे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम परिंदों पर हाथ फेरते, मुर्दे पर हाथ फेरते, बर्श के मरीज पर हाथ फेरते, वो शिफायाब हो जाता। परिंदों में फूंक मारते, वो उड़ जाते थे। अल्लाह पर लोगों ने खुदा या खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब रब ने अपने हबीब को मेराज कराई, अल्लाह अकबर, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, लामकानों की सैर, तो महबूब कहीं कोई आपको भी खुदा या खुदा का बेटा कहना शुरू न कर दे। इसलिए अल्लाह
اللہ نے اعلان فرمایا بے عبدی، فرمایا اتنی شانوں کے باوجود بھی لوگوں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہنا، بلکہ یہ میرے بندے ہیں، اور عام بندے نے بے عبدی ہی خاص بندے۔ اور دوسری فرمایا جسمانی سیر ہے، بولے نہیں خواب میں سیر ہوئی، ایک بار سیر ہوئی خواب میں ہوئی، میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں ایک بار نہیں 33 بار ہوئی، خواب میں 33 بار ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، اور ایک بار جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ سیر ہوئی ہے۔ اور عبد کہتے ہیں وہ جسم جو روح والا ہو، روح کو کوئی عبد نہیں کہتا، اور روح نکل جائے تو اللہ اکبر، جسم کو کوئی عبد نہیں کہتا، میت یا مردہ کہتا ہے، اللہ اکبر، لیکن جب روح جسم کے اندر ہو اس کو عبد کہتے ہیں۔ میں نے کہا بابا تو ایک بار کہتا ہے، ہم کہتے ہیں محبوب ایک بار نہیں 33 بار خواب میں سیر کرتے ہیں، لیکن جب اللہ آسمانوں پر بلاتا ہے، اللہ اکبر، اور 27ویں شب کو بلاتا ہے، تو وہ سیر روحانی نہیں، خواب والی نہیں، بلکہ جسم اور روح والی سیر ہے۔ اگلی بات، اب کہتے ہیں غلام کو، بندے کو، بولے جی دیکھو جی حضور بھی آپ نے، ہم بھی آپ نے برابری، تو میں نے کہا بندے بندے آج فرق کون ہے؟ اسی یہ کہتے ہیں بندے بندے آج فرق ہونا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، یہی ہے نا جی۔ میں نے کہا پھر پڑھنا نور الیزا پڑھ، قدوری شریف پڑھ، نہیں تو عابد بھائی کو پڑھنا، اللہ اکبر کہ بندہ ایک نہیں ہونا، عبد عابد کی ہونا ہے، عبد رقیق کی ہونا ہے، عبد مکاتب بھی ہونا ہے، اکبر کبیرہ، جن بندے بندے جو فرق ہونا ہے نا، فرمایا ایسا ہی بندوں بندوں میں فرق ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک عبد معزون ہوتا ہے، عبد معزون وہ ہوتا ہے کہ مالک اسے اجازت دیتا ہے کہ تیرا دینا میرا دینا ہے، تیرا لینا میرا لینا ہے۔ تو میں نے کہا تو کہتے ہے کہ میں نے کہا اب تیری طرح نہیں ہے، یہ عبد معزون ہے، محبوبہ تو چاہے گا تو سورج لوٹے گا، تو چاہے گا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے، تو چاہے گا تو کنکریاں کلمہ پڑھیں گے، تو چاہے گا اللہ اکبر کبیرہ تو درخت آ کر تیرے نبی ہونے کی گواہی دیں گے، تو چاہے گا تو ٹہنیاں درختوں سے جدا ہو کر تیرے نبی ہونے کی گواہی دیں گی۔ محبوب تو کہتا جائے گا ویسا ہی ہوتا جائے گا۔ بندے بندے آج فرق ہونا ہے، مجاری تو عبد معزون ہے۔ اب اس پہ اگر میں کلام کروں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، ورنہ صرف عبد ہی بھی فقیر کے 2 جمعوں کا خطاب موجود ہے، تو بجا رہے گے تو عبد ہی اپنے بندے خاص کو سیر کرائی، اللہ اکبر۔ اب سیر ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر ہوئی، اللہ اکبر۔ راستے میں یروشلم میں آقا علیہ السلام گئے، 2 رکعت نفل پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے یا درود پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد جب پہنچے مسجد اقصی میں، مسجد اقصی میں پہنچے تو وہاں بھی حضرت موسیٰ کلیم موجود ہیں، بولو سبحان اللہ، وہاں بھی موجود ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا نا کہ آپ نجاشی کے پاس جائیں، تو نجاشی کے پاس جو ہے مسجد اقصی کا ایک خادم بھی بیٹھا ہوا تھا، اللہ اکبر، اور وہاں پر کافر بھی تھے۔ وہ کہنے لگے دیکھو جی ان کے جو نبی ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے مسجد اقصی میں امامت کرائی، نبیوں کی امامت کرائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو جب یہ بات چلی نا تو وہاں کا جو خادم تھا مسجد اقصی کا وہ کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، کہنے لگا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ اس رات 27ویں رات کو یہاں پر کچھ معاملہ ہوا تھا۔ کہا جی کیسے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا دلیل یہ ہے کہ جب ہم رات کو دروازے مسجد اقصی کے بند کر رہے تھے نا، جو مین دروازہ تھا ہم نے بڑا زور لگایا، اس کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بند نہیں ہوا، وہ بند نہیں ہوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم صبح جمع ہوئے، کسی کارپینٹر کو ہم نے بلایا، اس کو دیکھ کے دیکھا تو کوئی نہیں، بس ہم نے ہاتھ لگایا بند ہو گیا، ہم نے ہاتھ لگایا بند ہو گیا، رات کو کوشش کی بند نہیں ہوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا
یہ دلیل ہے کہ رات کو کچھ ہوا تھا، کسی نے آنا تھا، کسی کا انتظار تھا، اس لیے تو مسجد اقصی کے دروازے بند نہیں تھے، کھلے تھے، اور ہم نے کوشش کی بند کرنے کی لیکن بند نہیں ہوئے۔ تو سنیو، جب 27ویں رات تھی نا، اقصی کے بھی کھلے تھے، اقصی کے بھی کھلے تھے، فیضان عطار کے بھی کھلے ہیں، فیضان مدینہ کے بھی کھلے ہیں، زین العابدین کے بھی کھلے ہیں، اور شاہی کے بھی کھلے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ یہ چلا اللہ اکبر کہ فرشتوں نے اللہ کے گھر کے دروازے کو 27ویں شب کو بند نہ ہونے دیا۔ تو مسجدوں کو بند کرنا یہ فرشتوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ 27ویں شب کو مسجدوں کو کھلا رکھنا یہ طریقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ، حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دسوری، تاجدار ختم نبوت۔ کوئی ڈارے جی ہے ہاتھ چاہ کے مارو نا جی، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اللہ اللہ چھنا پہ والا مسجد اقصی میں میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ انبیاء کی امامت میرے آقا نے فرمائی۔ اللہ اکبر۔ البنایا اٹھا کر دیکھو، ہدایہ اٹھا کر دیکھو، دیگر کتابیں اٹھا کر دیکھو، اس کے اندر یہ بات موجود ہے اگر لوگ سفر کر رہے ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم امام کسے بنائیں؟ تو میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے بڑا عالم ہے اسے امام بناؤ۔ ہر نبی عالم، ہر نبی علیہ السلام عالم، حضرت آدم سے لے کر پیارے آقا تک ہر نبی عالم۔ اللہ اکبر۔ علم نہ ہونا یہ عیب ہے اور ہر نبی عیب سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر نبی عالم، بولیے ہر نبی علیہ السلام عالم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جس قوم کے لیے بھیجا نا، علم کے اعتبار سے اللہ نے اس قوم میں اس نبی کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ ہر نبی ہر رسول عالم ہے، بولیے ہر نبی ہر رسول عالم ہے۔ حضرت آدم سے لے کر پیارے آقا تک سارے نبی عالم ہیں۔ یہاں تک امام شافعی اعلیٰ حضرت نے 28ویں جلد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا امام شافعی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا ولی بھی نہیں بناتا، جاہل ولی بھی نہیں بنتا۔ اور مولا علی فرماتے ہیں فرمایا الناس موتا واہل العلم احیا ففز بعلم الناس موتا واہل العلم احیا۔ فرمایا علم حاصل کر کے کامیاب ہو جا، کیونکہ لوگوں کی مثال مردوں کی طرح ہے۔ فرمایا جو علم حاصل کرتا ہے زندہ تو وہی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب ولی غیر عالم نہیں ہو سکتا، جاہل ولی نہیں ہو سکتا، تو انبیاء کے تو مقام وراء ورا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کو تو ہر نبی عالم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے علم سکھایا۔ آدم علیہ السلام كُلَّهَا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہر چیز کا علم کے نام، ہر چیز کے ناموں کے علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، لیکن آج پیارے آدم بھی مسلح امامت پر نہیں چل رہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آج پیارے آدم بھی نہیں چل رہے، کیونکہ پتہ ہے مجھے چیزوں کا علم ہے، لیکن آج امام جس نے بننا ہے وہ ہر چیز کی حقیقت کو بھی جانتا ہے۔ کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا جانتے ہیں، بولو بولو کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، بولو کہاں ہے عرش مولا۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا
حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں بولو بولو تیری عطا سے خدایا انہیں خبر ہے کہیں سے بھی پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا اللہ جناب والا فرمایا اگر علم میں برابر ہوں پھر اسے امام بنایا جائے اللہ اکبر کبیرہ جو خوش الہان ہو اللہ اکبر سارے خوش الہان ہیں سارے خوبصورت پڑھنے والے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا لہن تو مشہور ہے اللہ اکبر لیکن آج آپ بھی مصلی امامت پر نہیں چڑھ رہے کیونکہ پتہ ہے جب میں پڑھتا تھا شجر و حجر اللہ اکبر سنتے تھے دریاؤں کے پانی رک جاتے تھے پرندے اڑنا ٹھہر رک جاتے تھے لیکن جب امام الانبیاء اللہ اکبر پڑھتی ہیں مردہ دل کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں اللہ اکبر توجہ ادھر اللہ جناب والا حضرت ابو موسیٰ اشعری میرے کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے حضور کھڑے ہو گئے سنتے رہے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا اللہ اکبر کبیرہ آپ نے دیکھا خاموش ہو گئے میرے آقا نے فرمایا ابو موسیٰ پڑھو آپ نے اور پڑھا پھر خاموش ہوئے میرے آقا نے فرمایا اور پڑھو پھر پڑھا خاموش ہوئے میرے آقا نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری کتنا پیارا قرآن پڑھتے ہو لگتا ہے اللہ نے آل داؤد کا صدقہ آپ کو عطا کیا عرض کی یا رسول اللہ میں ان سے زیادہ خوش الہان ہوں فرمایا کیسے یا رسول اللہ جب وہ پڑھا کرتے تھے دریا رک جایا کرتے تھے پرندے ٹھہر جایا کرتے تھے لیکن کریم آقا جب میں نے پڑھا اللہ کا نبی دو جہاں کا سردار رک گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ جنابی والا میرے کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں عباش قسم کے لڑکے آپ کے پیچھے آپ کو مجنون مجنون کہہ رہے ہیں میرے کریم رؤوف رحیم سرور انبیاء کو ایک طبیب نے دیکھا جو جنون کا پاگل پن کا علاج کرتا ہے وہ دوڑ کر گیا کہا میں طبیب ہوں میں آپ کا علاج کرتا ہوں میرے کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او طبیب علاج بعد میں کرنا پہلے مجھ سے کچھ سن تو لے میرے کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا کریم آقا نے تلاوت فرمائی اللہ اکبر کبیرہ آیتیں پڑھی جیسے اس نے سنا قدموں میں گرتا ہے کہتا ہے بیمار آپ نہ تھے بیمار میں تھا اے محمد عربی کلمہ پڑھائیے میرے دل کے زنگ کو مٹائیے اپنا غلام بنائیے اللہ اکبر ہر نبی خوش الہان ہے میرے کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے نبی کی خوش الہانی کو پسند فرماتا ہے لیکن آج کوئی نبی اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستوں مصلی امامت پر نہیں چڑھ رہے کیونکہ پتہ ہے خوش الہانی میں ہم سب سے بڑھ کر اگر کوئی ذات ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی ذات ہے
اللہ اکبر فرمایا علم میں برابر ہوں، خوش الہانی میں برابر ہوں، پھر اسے امام بنایا جائے جو حسین ہو، جو حسین و جمیل و خوبصورت ہو، اسے امام بناؤ۔ حضرت یوسف کی مثالیں تو موجود ہیں، ہر نبی حسین، کیونکہ بدصورتی عیب ہے، ہر نبی علیہ السلام حسین، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج مصلی امامت پر کوئی نہیں چڑھ رہا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ جو مہر و ماں پہ اطلاق آتا نور کا، بیک تیرے در کی ہے استعارہ نور کا۔ انہیں پتا ہے کائنات میں کائنات کو حسن ملا تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے ملا، اگر یہ مدینے والے کا حسن نہ ہوتا تو آج کسی کا بھی حسن نہ ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی بھی مصلی امامت پر نہیں چڑھ رہے، یوسف علیہ السلام بھی نہیں چڑھ رہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے مجھے حسن ملا تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے۔ اس لیے تو میرے پیر میر علی شاہ بولے، میر علی شاہ کا سننا ہے جی کلام؟ جی آپ نے سننا ہے تو آپ کو میں اپنی مسجد میں سناؤں گا، یہ دو تین جو ہے نا یہ میری مسجد میں آ جائے گا، آپ کو سناؤں گا، بقیہ نے نہیں سننا، نہیں یہ آپ کیا ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہاتھ جو ہے نا اٹھایا کرو، ہاتھ اٹھایا کرو، جب آپ نبی کے نام کے لیے اٹھاؤ گے نا تو یہ ہاتھ کسی کے آگے بھیک کے لیے نہیں اٹھیں گے، ہاتھوں کو ایسے اٹھایا کرو تاکہ مرنے کے بعد جب جاؤ نا حضور پوچھو میرے غلام وہ کیا کر کے آیا ہے تو کہہ دینا آقا جب آپ کا نام آتا تھا اللہ اکبر محفل کے ادب کی وجہ سے میں اٹھ تو نہیں سکتا تھا اور دل مچلتا تھا، ہاتھ اٹھتے تھے اور میں کہتا تھا یا رسول اللہ میں پیر میرے کیا فرماتے ہیں مکھ چن بدر شاشانی مچھ چمک دلات نورانی کلی زلفت اک مستانی مخمور اکھی ہن مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نا میں جانا تھا وہ جانا تھا جانے جہانا تھا سچ آنکھ رب دی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جنابے والا حضرت علی کے سامنے میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا فرمایا علی بتاؤ میرے اس ہاتھ جیسا کسی اور کا ہاتھ ہے یا نہیں؟ حضرت علی نے تھوڑی دیر سوچا اس کے بعد میری آقا کا دوسرا ہاتھ اٹھایا عرض کی یا رسول اللہ کائنات میں آپ کے ہاتھ جیسا کوئی اور ہاتھ نہیں، اگر آپ کے ہاتھ جیسا کوئی ہاتھ ہے تو وہ آپ کا دوسرا ہاتھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ
اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کچھ میرے علی کچھ تیری ثنا گستاخ کی کچھ جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فیصلہ کن شعر زلفوں چھلے چھلے سارا جگ سونا ہے لیکن میرے مدنی تو تھل جا رہی ہے جب سونے مدنی مدینے والے تو پھر اور حسنوں کے پیچھے کیوں جاتے ہیں اور حسن ہمیں کیوں نظر آتا ہے نوٹ کا حسن نظر آئے ووٹ کا حسن نظر آئے سمجھ آ رہی ہے سیاست کا فلاں کا میں نے کہا قائد سب سے بڑے میرے آقا حضور جیسا قائد کوئی نہیں حضور جیسا پیر کوئی نہیں حضور جیسا مرشد کوئی نہیں حضور جیسا راہبر کوئی نہیں اور حضور سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے کہ جس سے عشق اور محبت کی حضور سے پیار کر اور معراج کے معاملے میں دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا تو کیسا عاشق ہے انگوٹھا چومے کوئی بولے دلیل دے دلیل نہیں ہے تو چومنا چھوڑ دیا میلاد میں کیا دلیل ہے نہیں دلیل میلاد منانا چھوڑ دیا اور تو کیسا عاشق ہے دلیل ہے نہیں ہے یا نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے جب حضور کے میلاد کی بات آئے کوئی پوچھے کہ تو نے کیوں منایا تو اس سے پوچھنا کہ تیرا بیٹا پیدا ہو اس کا تو منائے اور جس کے صدقے رب نے کائنات کے بیٹے پیدا فرمائے ان کا میلاد ہو تو کیوں نہ منو اتنا عرص ہو گیا ابھی بھی اللہ اکبر سمجھ نہ آئی انگوٹھے چومتا کیوں چومتا ہوں ابھی بھی سمجھ نہ آئی اتنا عشق تیرا عشق کدھر ہے معراج کے متعلق بھی دو لوگ تھے کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے جی اللہ اکبر کبیرہ یہ ہر دور میں ایسے دو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نا وہاں بھی دو تھے ایک چونچ میں اللہ اکبر کبیرہ ایک چونچ میں پانی لے کر آنے والے ابابیل اس پانی سے آگ تو نہیں بجھنی تھی نا لیکن ایک نبی سے محبت کا اظہار تو کیا جا رہی ہے اور ایک گر کے ٹھونکے اور میں نے کہا تیری ٹھونکوں سے آگ بھڑکنے والی نہیں تھی لیکن ایک نے محبت کا اظہار کیا ایک نے نفرت کا اظہار کیا تو فرمایا جس نے محبت کا اظہار کیا کہ وہ کنکری پھینکتا ہے اللہ اکبر تو ہاتھیوں کے لشکر تباہ ہو سمجھ آ رہی ہے حضور سے محبت اور وفا کرتا ہے نا رب اسے کیسی شان دیتا ہے ایک چھوٹی سی اللہ اکبر اتنا بڑا ہاتھی لیکن جب اس نے کنکری پھینکی اللہ اکبر کبیرہ تو میرے دوستو ہاتھیوں کے لشکر تباہ ہو گئے ماشاءاللہ جی آج حافظ صاحب تشریف لائے میرے آقا کا معراج پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہا اللہ سمجھ رہے ہیں آپ ہر دور میں دو قسم کے آئے سمجھ آ رہی ہے وہ ایک نے جو تھوڑا سا پانی ڈالا نا سمجھ آ رہی ہے ایک کنکری کی کیا حیثیت ہے لیکن وہ کنکری پھینکتا تھا سوار سے گزر کر ہاتھی سے گزر کر زمین میں پیوست ہوتی تھی رب نے بتا دیا کہ جو میرے نبی سے تھوڑی سی بھی محبت کرے اسے شان یہ دیتا ہوں اور فرمایا کہ جس نے پھونکے ماری نا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ایک روایت میں ہے فرمایا جو ایک وار میں گرگٹ کو قتل کرے گا اللہ اس کو 2 نفل کا ثواب عطا اللہ اکبر کبیرہ تو ہر دور میں ایسا ہی تھا نا جی
ایک عورت لے کر جا رہی تھی. آج ہم کہتے ہیں یار ہم کیا کر سکتے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو بڑا کمزور ہوں, میں تو امام مسجد ہوں, میں تو خطیب ہوں, میرے اوپر تو انتظامیہ بھی ہے, یار میں تو وہاں ملازم بھی ہوں, میں تو یہ ہوں. آج بات کرتے ہیں نا جی میں کیا کر سکتا ہوں دین کے لیے. تو میں نے کہا یہی بات اگر وہ بڑھیا سوچ لیتی کہ جو تھوڑی سی روئی لے کر حضرت یوسف کو خریدنے جا رہی تھی, اللہ اکبر, کہا کہ بڑھیا وہاں تو بڑے بڑے پیسوں والے ہیں, بڑے مال و دولت والے ہیں, اور بڑے شہرت والے وہاں پر موجود ہیں, اور تیری اس تھوڑی سی روئی کی کیا حیثیت ہے. فرمایا مجھے پتا ہے میں خرید نہیں سکتی, لیکن خریداروں میں نام تو آ جائے گا نا. اللہ اکبر کبیرہ. بات جنہوں نے حضور سے وفا کی, اللہ اکبر, ان کا نام آج بھی زندہ ہے. اللہ اکبر. ابو جہل, اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, معراج کیسے ہو سکتی ہے, اس نے نہیں مانا. لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے بات ہوئی, اللہ اکبر کبیرہ, فرمایا بتاؤ کس نے کہا ہے. ابھی حضور کا ذکر نہیں ہوا, حضور سے نہیں سنا, میرے آقا نے نہیں بیان کیا. اللہ اکبر. ابو جہل کہنے لگا, فرمایا بتاؤ کس نے کہا ہے. کہا تمہارے نبی نے کہا ہے. اب عقیدہ سنو. آج اگر ہم انگوٹھے چوم لیں, کوئی بولے یہ کہاں سے دلیل ہے, چھوڑ دیتے ہیں, یہ کیسا عشق ہے. اگر کوئی اعتراض کرے وہ کام ڈبل کرو. جا رہی ہے میلاد کی طرح, بڑا ڈبل میلاد کریں گے. سمجھ آ رہی ہے عشق کیسا ہے, محبت کیسی ہے کہ کسی نے ذرا سی بھی چنگاری پھینکی بندہ سلپ ہو گیا, ذرا سی بھی کوئی تکلیف آئی بندہ سلپ ہو گیا. یہ کیسی محبت ہے. محبت تو حضرت حبیب بن زید نے کی, جسم کٹوا دیا, اللہ اکبر, لیکن پھرے نہیں. محبت تو یہ ہے, وہ عشق تو جو ہے یہ ہے. سمجھ آ رہی ہے. عشق تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا نا. بتاؤ کس نے کہا, کہ آپ کے نبی نے کہا. فرمایا اگر میرے نبی نے کہا تو سن, ابو بکر کہتا ہے میرے نبی نے سچ کہا. میرے نبی نے, بس ایسی محبت کرو حضور سے, ایسا پیار کرو حضور سے. حضور سے یہ مت دیکھو کہ میں کون ہوں, یہ دیکھو میں غلام کس کا ہوں, یہ دیکھو میں نوکر کس کا ہوں, یہ دیکھو میں غلام کس کا ہوں, میرے گلے میں پٹا کس کا ہوں. میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر یہی بات بابا رضوی نے دیکھی ہوتی, میں ویل چیئر پر ہوں, میں چل نہیں سکتا, تو پھر کیا ہوتا. لیکن یہ نہیں دیکھا میں ویل چیئر پر ہوں, نہیں نہیں نہیں, نہ ویل چیئر کو دیکھا, نہ اپنی پاور اور طاقت کو دیکھا. آگے بڑھے, اللہ اکبر, رکاوٹیں کھڑی ہوئی, مقدمے کھڑے ہوئے, جیلوں میں ڈالا گیا. نہیں نہیں نہیں, آپ کسی وقت بھی جھکے نہیں, آپ بکے نہیں. تو پھر دنیا نے بھی بتا دیا کہ جو مصطفیٰ سے وفا کرتے ہیں, اور پھر جیڑے جنیار مرنے نا, عشق نال مرتے ہیں, حضور سے وفا کر کے مرتے ہیں. فرمایا پھر تاریخ میں ایسے جنازے نہیں ہوتے. 2.25 کروڑ بندہ جنازہ پڑھ کے بتاتا ہے کہ بابے رضوی جب تو نے حضور سے وفا کی ہے تو ہماری ساری وفائیں آپ کے قدموں پر قربان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ غوثیہ, حضور سے پیار کرو. نعرہ ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, نعرہ ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, نبوت, اور زندہ باد, زندہ باد. نعرہ ختم نبوت. لبیک یا رسول, ہاتھوں کو اٹھا کر, لبیک, ہاتھوں کو اٹھا کر حضور کی محبت میں لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. حضور سے وفا کرو, حضور سے محبت کرو. اگر کوئی بولے کہ لبیک کا نعرہ کدھر لکھا ہے, اگر کوئی بولے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو کر جمپ لگا کر کیوں لگاتے ہو, تو بولا جا اپنا راستہ پکڑ, مجھے تو اپنے آقا سے وفا کرنی ہے. کیونکہ وفا کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, دل کی ضرورت ہوتی ہے. وفا کرنے کے لیے, سمجھ آ رہی ہے, اللہ اکبر, دل کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر مرد والا دل ہوئے نا, عاشق والا دل ہوئے, فرمایا پھر ہتھ کڑی لگی ہو پھر بھی کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے, اور اللہ کریم ہم سب کو دو جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے. تو حضرت جبریل کا جانا آنا ہے, اور طالب و مطلوب کا ملنا ملانا ہے.
سبحان الحمدللہ ہمارے درمیان